اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، مجمع اللطائف میں ہے کہ اس میں ایک کثیر العیال شخص عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن تنگ دستی نے گھیر لیا، کام نہیں، کچھ بھی نہیں، تو تنگ ہوا، بیمار بھی تھا، تو اس نے اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ، بچے بھوکے ہیں، کچھ لے کر آؤ تاکہ بچے کھائیں، وقت گزرے، بچے بھوکے ہیں۔ وہ عورت چل پڑی مانگنے کے لیے، لیکن وہ ایک تاجر کے پاس جاتی ہے، کچھ مانگتی ہے کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ دنیا یاد رکھنا لالچی ہے، کوئی پیسوں کی، کوئی کپڑوں کی، کوئی ہوس کی، کوئی دولت کی، کوئی نام کی، کوئی عزت کی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو پیسے تو دے دوں گی، لیکن میری ایک آرزو ہے جسے پورا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا آرزو بتاؤ۔ جب آرزو بتاؤ، اس نے کہا نہیں، مجھے منظور نہیں ہے، واپس چلیے۔ واپس جاتی تو پھر بچوں نے دیکھا کہ ماں تو خالی ہاتھ آ گئی، مجبور تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب خالی ہاتھ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ والدہ، ہمارے کھانے کے لیے ہم بھوک سے مر رہے ہیں، چلنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی کھانے کو دو۔ تو اس نے کہا بیٹا، معاشرہ ایسا ہے، صبر کرو، کچھ نہیں کھانے کو۔ پھر بچوں نے تنگ کیا، پھر چل پڑی، پھر اسی تاجر کے پاس گئی، مانگتے مانگتے اس نے کہا بھائی میری یہ آرزو ہے، اگر یہ کر دو تو جو کچھ لے سکتی ہو، جو آپ کو ہے ضرورت ہے، میں اسے آپ کو زیادہ دے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ جب راضی ہوئی، دونوں تخلیہ میں گئے، یعنی پناہ میں گئے، ارادہ کیا، تو اس نے کہا، عورت جو ہے کانپنے لگی، کیونکہ اللہ کا خوف بڑی چیز ہے۔ جب وہ کانپنے لگی تو شخص نے کہا، تاجر نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ کانپنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس رب لم یزل کا تمہارا کیا خیال ہے، جو آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اس کا کیا خیال ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر تم اتنی تنگ دستی میں اور اتنی مجبوری میں اللہ تعالیٰ کو خوف رکھتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، تو مجھے تو اس سے دوہرا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ پھر اپنے گناہ سے پیچھے مڑا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں اسے عورت کو دی، مال اور ملال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جاؤ فلاں بن فلاں کے پاس اور اس سے میرا سلام کہنا۔ ہم تو ایک نیکی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کہ جاؤ فلاں بن فلاں کے پاس اور اس سے میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے، سارے گناہ تمہارے بخش دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، اسے سلام کہا اور اللہ کا سلام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے، بھئی بتاؤ نیکی کیا ہے؟ تو اس نے سارا یہ معاملہ سنایا کہ اس طرح میرے پاس کوئی ایک مسکین آئی تھی، میں نے اسے اللہ کی رضا پر دے دیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ یعنی معمولی سی معمولی، بڑی سی بڑی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے اور خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سارے گناہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خوف خدا سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، جیسے کہ دودھ جو ہے دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔